راستے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و شامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، قادری امناریا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت کرانے سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا کریمنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، یہ عالی جناب نزاکت بھائی نے غوث اعظم کی شان میں محفل سجائی، اور میں نے دیکھا شام سے لے کر اب تک کم سے کم تقریباً 2 گھنٹے کھانے کا اہتمام ہوا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے غوث اعظم کا لنگر تو کھایا، ہم نے غوث اعظم کی نیاز کا کھانا تو کھایا، لیکن جو محفل غوث کی شان میں سجائی گئی اس میں ہم شرکت کرنے سے جو ہے عاجز ہیں۔ تو اگر ہمارے بھائی اپنے گھروں میں میری آواز کو سن رہے ہوں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے گھروں سے نکل کر کے جو غوث کا لنگر ہم نے اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا ہے، اس کی جو ہے، اس کا جو صحیح محبت ہے غوث سے، جو غوث کے ہم جو نعرے لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ جو دامن کا نعرہ ہے اس کا حق ادا کریں۔ اور بھائی مجمع کم ہے لیکن پھر بھی دم ہے، ماننے والی بات ہے، لیکن تھوڑی سی ایک التجا اور کروں گا کیونکہ یہ آگے کی کرسیاں خالی ہیں، لوگ تھوڑے ہوں لیکن توجہ سے سنیں۔
تو سنانے والوں کو بھی مزہ آتا ہے اور سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو آ جائیے، تھوڑے تھوڑے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ آگے کرسی بھر لیجیے، کیونکہ یہ محفل وہ محفل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں ذکر کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں جانا ہے، ہمیں چاہتے ہیں نا، وہاں سے اٹھ کر کے وہاں نہیں بیٹھے، یہاں بیٹھیے، آگے کی کرسی 5-7 ہیں، پیچھے کے لوگ آ جائیے، ان کو پر کر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جو ہے ذہن حاضر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بہترین خطیب آپ کے جو ہے سامنے روبرو ہے، آپ کے روبرو ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل خطاب جو ہے حضرت علامہ مولانا اکرم رضا صاحب کا سماعت کرنا ہے۔ تو آئیے بھائی، ان کرسیوں کو فوراً جلدی سے جلدی، ارے آجا نا پیچھے سے اٹھیا ہوا ہے، آگے نہ مل لیا، پیچھے آگے کرسی پر کر لو، پیچھے خالی رہ جائیں، کوئی آ کے بیٹھ جائے گا۔ پیچھے کھا لیا آئے ابھی کچھ بڑھتا تو آ جاتے بھاگتے۔ تھوڑی آگے ہو نا، میں والوں کے سامنے تو معلوم پڑتا ہے۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت تو طواف کر میرا، مگر اے جنت تو طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ آج ہر انسان دعا مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، اور خاص کر کے اعتبار بازار کے لوگ تو دولت مانگ رہے ہوں گے کہ دولت ابھی مکان اٹھانے اپنے، تو دعا میں مدینہ مانگو۔ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، اور بعد مرنے کے مہک اٹھے لہد کے گوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھے لہد کے گوشے، 2 بوند محمد کا پسینہ مانگو، سبحان اللہ، 2 بوند محمد کا پسینہ مانگو۔ آج سب حاضر ہیں نزاکت بھائی کی محبت میں، کوئی غوث اعظم کی محبت میں حاضر ہوا، کوئی آقا کی محبت میں حاضر ہوا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب نبی کی محبت میں حاضر ہیں، پھر غوث کی محبت میں حاضر ہیں۔ اس کے بعد میں نزاکت بھائی نے جو ہے ہمیں دعوت دیا، لبیک کہتے ہوئے نزاکت بھائی کی محبت میں حاضر ہو گئے۔ اسی کو شاعر نے ایک شعر میں جو ہے اکٹھا کیا ہے کہ عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، اور اپنے سینے کو بنا لو آقا کا مزار، سر کا گنبد ہاتھ کا مینار ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان، سر کا گنبد ہاتھ کا مینار ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ٹائم جو ہے بہت کم ہے کیونکہ مجھے صرف چند منٹ کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو غوث اعظم کی شان میں حضرات محترم نزاکت بھائی نے یہ محفل سجائی، جو 11ویں مناتے ہیں ان کو جو ہے اللہ رب العزت ان کے مقام کیا، ان کو کون سا مقام عطا کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان دولت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان شہرت چاہتا ہے، اگر کوئی انسان عظمت چاہتا ہے، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ پر دولت ہونی چاہیے، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے میری شہرت ہونی چاہیے، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، آج ہر انسان چاہتا
چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان دولت چاہتا ہے، جب کوئی انسان شہرت چاہتا ہے، جب کوئی انسان عزت چاہتا ہے، جب کوئی انسان عظمت چاہتا ہے، تو وہ غوث کی 11ویں کیا کرے، ہر مہینے غوث کے نام پر جو ہے فاتحہ دلایا کرے، دولت اس کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، لوگ عزت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، اے لوگوں عمل کے میدان میں آ جاؤ، صرف غوث کا لنگر کھا کر، غوث کی 11ویں منا کر، غوث کے نام کا نعرہ لگا کر جو ہے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، ہمیں عمل کے میدان میں آنا ہے۔ ابھی ماحول بہت خراب ہے، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، آج ہماری قوم کا نوجوان جو ہے تمام الگ الگ طرح کی کٹنگیں چل رہی ہیں، الگ الگ طرح کے جو ہے حضرات محترم لباس چل رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کا نوجوان تمام موبائلوں میں الجھ کر رہ گیا۔ تو یوٹیوب پر جنے کیا کیا دیکھ رہا ہے، فیس بک پر جنے کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جب ہم عبادت کیا کرتے تھے تو دنیا ہمارے قدم چومتی تھی، لوگ راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، لوگ جو ہے راستے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، مصطفیٰ کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ آج جب ہم نکلتے ہیں لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں جو ہے یعنی کون کون سی نظروں سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کا کردار چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، غوث کی 11ویں کراؤ، فاتحہ لگاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حضرات محترم شریعت نے جو قانون ہم پر لاگو کیے ہیں حضرات ان کو بھی فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمارا بچہ کس راستے پر جا رہا ہے، ہمارا بچہ کس کی سنگت میں بیٹھ رہا ہے، ہمارا بچہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلاؤ۔ یقیناً اگر تمہارے بچے کو دین کی تعلیم ہوگی، اگر یقیناً تمہارے بچے نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا ہوگا، یقیناً تمہارے بچے نے حدیث کی تعلیم کو حاصل کیا ہوگا، جب وہ گناہ کی طرف بڑھے گا ایک بار سوچے گا کہ میرے باپ نے جو ہے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، ایک بار سوچے گا میرے باپ نے مجھے قاری قرآن بنایا ہے، ایک بار سوچے گا میرے باپ کی بہت سماج میں عزت ہے، اگر جو ہے میں اگر غلط کام کروں گا عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرات محترم، تمام برائیوں سے رکتا ہوا آپ کا بچہ نظر آئے گا، آپ کو جو ہے تمام برائی، لیکن آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر بات آتی ہے اسلامی تعلیم کی، بات آتی ہے دین کی تعلیم کی، بات آتی ہے جو ہے حضرات محترم اسلام دین کی، تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں، سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم دنیاوی معاملات میں الجھ کر رہ گئے، ہر انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہر انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے ہم اپنے بچے کو ماسٹر بنائیں گے، ہر انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، ہر انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے ہم اپنے بچے کو بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ اے لوگو، جب تم اپنے بچے کو بڑے عہدوں پر فائز کرو گے تو دین کی رکھوالی کون کرے گا، دین کی پیروی کون کرے گا؟ یقیناً آپ نے اپنے بچے کو جو ہے ڈاکٹر بنانا ہے بنا لو، اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے بنا لو، اپنے بچے کو ماسٹر بنانا ہے بنا لو، لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھا لو۔ اگر تم نے قرآن پڑھا دیا تو جس وقت میں جو ہے تمہاری روح جو ہے بدن سے نکل رہی ہوگی، سسکیاں لے رہے ہوگے، روح جو ہے جاگنے کا وقت ہوگا، اس وقت میں مسجد میں دوڑ کر امام کے پاس جانا نہیں پڑے گا، تمہارا وہی بچہ بیٹھ کر تمہارے سرحانے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اور تمہارے بدن سے روح آسانی سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بہرحال ٹوفیق اور تھا، دوسرے راستے چلا گیا، سمٹ کر کے آ رہا ہوں کیونکہ صرف چند منٹ مجھے ملے ہیں۔ برادران اسلام، غوث اعظم کی محفل ہے تو غوث اعظم کی شان میں حضرات محترم ایک یوسف مصری ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یوسف مصری بہت غریب ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں غوث کی نیاز دلانے والوں کا عالم کیا ہوا کرتا ہے، ان کی شان اللہ رب العزت جو ہے
حضرات محترم کس طرح سے بلند و بالا کیا کرتا ہے. حضرت یوسف مصری ہیں حضرات محترم بہت غریب ہیں. آپ جو ہے آپ سے جو بھی میسر آیا کرتا تھا تو آپ جو ہے غوث اعظم کی شان میں نیاز دلایا کرتے تھے. جب بھی 11ویں کا مہینہ آتا غوث اعظم کی بارگاہ میں فاتحہ دلایا کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ایک مشن بنایا کہ ایک مٹھی جو ہے چاول نکال کر کے مٹکے میں رکھنا شروع کیا. جب بھی وہ چاول بناتے ایک مٹھی چاول نکالتے مٹکے میں اکٹھا کر دیتے. حضرات محترم اسی طرح سے جو بھی چاول سال بھر میں اکٹھا ہوا کرتا تھا حضرت یوسف مصری اس کا جو ہے حضرات محترم میٹھے چاول بنایا کرتے تھے اور بنانے کے بعد میں جو ہے اس میں فاتحہ دلاتے غوث اعظم کی اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے, لوگوں کو کھلایا کرتے. اللہ نے غوث اعظم کی برکت سے اللہ نے غوث اعظم کی 11ویں کی برکت سے اللہ نے حضرت یوسف مصری کو جو ہے دینا شروع کیا. حضرت یوسف مصری جو ہے حضرات محترم یوسف مصری کے مال میں ان کے کاروبار میں اضافہ ہونا شروع ہوا. حضرت یوسف مصری جو ہے روایت میں آتا ہے کہ آپ مالدار ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سے جو چند مٹھی چاول بنایا کرتے تھے اسی طرح سے انہوں نے جو ہے ایک دیگ بنانا شروع کیا. دھیرے دھیرے 2 دیگ بنانا شروع کیا. روایت میں آتا ہے کچھ ہی سالوں میں حضرت یوسف مصری کے یہاں جو ہے صبح سے 11ویں والے دن صبح سے لنگر ہوتا تھا, شام تک چلا کرتا تھا. پورا شہر جو ہے حضرت یوسف مصری کے یہاں آ کر کھایا کرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ اکبر مسلمانوں, ایک مرتبہ حضرت یوسف مصری جو ہے 11ویں کا دن ہے, 11ویں کا لنگر بن رہا ہے, کھانے تیار ہو رہے ہیں. حضرات محترم پورے شہر کی دعوت کی ہوئی ہے. حضرت یوسف مصری دعا کیا کرتے تھے, اے میرے پاک پروردگار عالم, میں غوث کی شان میں 11ویں مناتا ہوں, میں غوث سے محبت کرتا ہوں, اگر میرا انتقال ہو تو 11ویں کے دن ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت یوسف مصری کی جو ہے طبیعت جو ہے ناساز ہو جاتی ہے, طبیعت علیر ہو جاتی ہے. حضرت یوسف مصری آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, اے میرے بیٹے, میں نے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آج میرا جو ہے ٹائم ان قریب آ گیا ہے. اے میرے بیٹے, مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے. اب میں تجھ سے ایک ہدایت کرتا ہوں, ایک وصیت کرتا ہوں, ایک جو ہے تجھے نصیحت کرتا ہوں. کہا کیا بات ہے ابو جان, بتاؤ کیا معاملہ ہے. حضرت یوسف مصری نے کہا کہ بیٹے اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت ان قریب ہے. بیٹے نے کہا باپ ابو جان, میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر کے آتا ہوں, ابھی جو ہے حکیم کو لے کر کے آتا ہوں. حضرات محترم کہا اب اتنا وقت نہیں ہے, اب میرا ٹائم جو ہے, کیونکہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کی جو ہے ان کو پہلے ہی الہام ہو جایا کرتا ہے. حضرات محترم انہوں نے کہا کہ اب میرا ٹائم ان قریب آ چکا ہے, اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, اب چند باتیں میری سن لے. حضرات محترم حضرت یوسف مصری کے بیٹے نے کہا تھا, اے ابو جان کیا بات ہے بتائیے, کیا بات ہے, کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں کریے. حضرات محترم حضرت یوسف مصری نے کہا اگر شام تک میرا انتقال ہو جائے اور کھانا شروع نہ ہو تو تم جو ہے میری لاش کو جو ہے اسی کمرے میں بند کر دینا, اور میری جو ہے میرے لاشے کو اسی کمرے میں بند کر دینا, اور کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں کہاں ہوں, میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے. حضرات محترم فاتحہ دلانا اور لنگر چالو کر دینا. حضرات محترم کہہ کر کے حضرت یوسف مصری کی روح جو ہے ان کے بدن سے نکل جاتی ہے. حضرات محترم یوسف مصری کے بیٹے نے اپنے والد گرامی کو حضرات محترم کمرے میں لٹا دیا ہے. لٹانے کے بعد میں تالا لگایا, لگانے کے بعد جو ہے اب کھانا تیار ہو گیا ہے, کھانے پر فاتحہ ہوتی ہے. شہر سے لوگ آنا شروع ہوئے, دعوتیں ہوئی تھی. حضرات محترم پورا شہر کی دعوت تھی, شہر سے لوگ آنا شروع ہوئے. حضرات محترم آنے کے بعد میں کھانا شروع ہو گیا, لنگر چل رہا ہے. جب سب کھا چکے, رات کی جو ہے آدھی رات کا وقت ہوا. حضرات محترم اب کوئی نہیں بچا ہے. 3 بزرگ تشریف لاتے ہیں. روایت میں آتا ہے 3 بزرگ رات میں لاسٹ ٹائم میں تشریف لائے. کہا کہ کچھ کھانا بچا ہوا ہے, کہا ہاں بچا ہوا ہے. کہا تو ٹھیک ہے, دسترخوان لگایا جاتا ہے. لگانے کے بعد میں جب یوسف مصری کا بیٹا ساتھ بیٹھا, ان تینوں بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ کون ہیں. کہا میں یوسف مصری کا بیٹا ہوں. کہا ہمیں یوسف مصری کے ساتھ کھانا کھانا ہے, ہمیں یوسف مصری کے ساتھ میں, کیونکہ جب آپ کے ہم آیا کرتے تھے تو آپ کے والد گرامی ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے. آج وہ
नजर नहीं आ रहे हैं। बेटे ने बहुत कहा कि अब्बू जान किसी काम से बाहर गए हुए हैं, हजरात मोहतरम आप मेरे साथ खाना खा लें। उन्होंने मुझसे कहा है कि जितने भी मेहमान आएंगे आप उनके साथ में अच्छी मेहमान नवाजिश करना हजरात मोहतरम। लेकिन उन तीनों बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं नहीं, हमें यूसुफ मिस्री के साथ ही खाना खाना है। हजरात मोहतरम, हजरत यूसुफ मिस्री के बेटे ने जब इन तीनों बुजुर्गों ने अपनी जो है एक जिद बांध ली, तो यूसुफ मिस्री के बेटे ने कहा था अगर जानना चाहते हो मेरे वालिद गिरामी क्या है तो आप आपके साथ खाना नहीं खा सकते हैं। हजरात मोहतरम, कहा फिर कहाँ है बताओ? कहा उनका इंतकाल हो चुका है और वो कमरे में लेटे हुए हैं। कहा चलो उनके पास लेकर चलो। हजरात मोहतरम, रिवायत गवाह है कि यूसुफ मिस्री का बेटा कमरे के अंदर लेकर के गया उन तीनों बुजुर्गों को। उनमें से एक ने जो है